کیا ان غداران رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان منکرین علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک تو قرآن اور دوسری میرے اہل بیت، اگر تم ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اور میرے اہل بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ان کا راستہ کبھی الگ نہ ہوگا، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی یہ دونوں اکٹھے ہو کر ہم سے ملاقات کریں گے۔ حضرات گرامی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان میں ایک لطیف نقطے کی نشاندہی ہوتی ہے، ایک خاص الخاص راز سے پردہ اٹھتا ہے۔ قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے میدان محشر میں جلوہ گری ہوگی، مقام محمود پر آپ تشریف فرما ہوں گے، جنت کے دروازوں کو آپ کھول رہے ہوں گے، عرش الہی کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوں گے، پل صراط پر آپ اپنی امت کو گزار رہے ہوں گے، لواء الحمد خدا کی تعریف کا پرچم آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام کی قیادت آپ فرما رہے ہوں گے، رب کائنات کے حضور اپنی امت کی سفارش و شفاعت آپ فرما رہے ہوں گے، امت کے دوزخیوں کو آپ دوزخ سے نکال رہے ہوں گے، اپنی گناہگار امت کا جہنم میں داخلہ روکنے کے لیے مالک فرشتے دوزخ سے محض گفتگو آپ فرما رہے ہوں گے، جگہ جگہ آپ کی رسائی ہوگی، چپا چپا پر آپ کی حکومت ہوگی، جہاں چاہیں گے آپ جائیں گے، عرصہ محشر کا کوئی ایسا مقام بھی نہیں ہوگا جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ قوتوں کا ظہور نہ ہوگا۔ استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان برولی فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ نے اہل بیت اور قرآن کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے؟ اس میں مصلحت کیا تھی؟ اس میں کون سا راز تھا؟ اس میں کون سی خاص حکمت پوشیدہ تھی کہ پورے میدان محشر میں قوت مصطفی کا ظہور ہونے کے باوجود آپ نے قرآن اور اہل بیت اطہار سے ملاقات کے لیے حوض کوثر کو مخصوص فرمایا؟ تو یاد رکھنا، ماضی و مستقبل کی خبر دینے والے آقا، ظاہر و باطن کو جاننے والے رسول، غیب کی خبر دینے والے نبی، دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے والے پیغمبر دنیا کو پہلے ہی بتا دینا چاہتے ہیں، مستقبل کے ان پردوں کو پہلے ہی چاک کر دینا چاہتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگ علم رسول پر طرح طرح سے حملہ کرنے میں شب و روز سرگردہ رہتے ہیں؟ اے غیبدار رسول کے علم مکان وما یکون سے اقرار کرنے والوں سنو، اے پیغمبر اعظم کے علم لدنی پر حملہ کرنے والوں سنو، اے رسول مدنی کے بے پناہ علوم و فنون کو ابلیس لعین اور ملک الموت کے مقابلے میں کم اور ناقص قرار دینے والوں سنو، اے خدا کے نائب اعظم کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دینے والوں سنو، رسول اعظم کو پیٹ پیچھے کی خبر سے بے خبر کہنے والوں سنو، آؤ آؤ عدل و انصاف اور حق و صداقت کا دامن مضبوطی سے تھام کر تعصب کی عینک اتار کر چشمان ایمانی سے حدیث رسول کا مطالعہ کرو، نگاہ محبت سے رسول اعظم کی تاریخ کی ورد گردانی کرو۔ میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے آثار کلمات کو بغور بغور پڑھو، خدا کی قسم حرارت ایمانی مچل اٹھے گی۔ غیبدار رسول شہادت حسین کی پیشین گوئیاں پہلے ہی فرما رہے ہیں۔ سنو، میرے آقا نے قرآن اور اہل بیت اطہار سے ملاقات کے لیے حوض کوثر کو اسی لیے مخصوص فرمایا تھا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، کربلا کے لالہدار میدان میں، جس کو حضور کی تاریخیوں میں، ظلم و تشدد کے اندھیروں میں، نیزے اور برچیوں کے بیچ میں، خنجر و شمشیر کی جھرمٹ میں، ظالم و جابر کی حکمرانی میں، نینوا کی خارزار وادیوں میں، جوانان اہل سنت کے ساتھ میرے حسین کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ شدت کی گرمی میں شدید پیاس سے علی اکبر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں گے، ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہوگا، سکینہ کی پیاس کی شدت سے آنکھیں ابل رہی ہوں گی، زینب و کلثوم کو گرم گرم لوگ کے تھپیڑوں سے بار بار رش آ رہا ہوگا، اور محمد کی روحیں پانی
پانی کی ایک ایک قطرے کو ترس رہی ہوں گی. قاسم و عباس کے حلقوم پیاس کی جلن سے تڑپ رہے ہوں گے. فرزندان عقیل و جعفر و علی کو پانی کی سخت ضرورت ہوگی. خنجر دفع کے دھارے کے نیچے ظہر کی نماز تیمم سے ادا کرنے والے حسین کو عصر کی نماز کا وضو کرنے کے لیے پانی کی سخت ضرورت ہوگی. ان حالات میں ضروری تھا کہ کربلا کے پیاسے شہیدوں کا استقبال کوثر و سلسبیل کے جام ہاتھوں میں لے کر کیا جاتا. دوستو یہی ایک مقصود تھا, یہی تو ایک وجہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور اکٹھے ہو کر حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے. میرے نبی کو معلوم تھا کہ حسین کے سوکھے گلے پر یزید کے ظلم و تشدد کی تلواریں چلیں گی. میرے نبی کو معلوم تھا کہ حسین کو نینوا کے میدان میں اپنی جانشاروں کے ساتھ قرآنی احکام کے توڑنے والی حکومت سے پنجہ ازمائی کرنی پڑے گی. میرے نبی کو معلوم تھا کہ حسین کو 3 دن کی بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر کربلا کی بے آب و گیا زمین پر عظمت قرآن کی بقا کی خاطر جان دینی پڑے گی. میرے نبی کو معلوم تھا کہ ظلم و بربریت اور فسق و فجور کی بھیانک تاریخوں میں زندگی بسر کرنے والے تنگ نظر میرے حسین کے لیے پانی بند کر دیں گے. میرے نبی کو معلوم تھا کہ میرے امت کے شریر ظالم جابر فاسق و فاجر میرے حسین کے مقدس ہاتھ کو اپنے ناپاک ہاتھ میں لینا چاہیں گے. میرا حسین سر کو دے دے گا مگر ہاتھ نہ دے گا. تبھی تو سلطان الہند خاندان چشت اہل بہشت خواجہ خواجہ معین الملہ والدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ اس فرمان عالی شان کو سل کے نظم پیرو کر چاہے خوب اشعار فرماتے ہیں. سردار نظار در دست یزید حق کے بنائے لا الہ حسب حسین. یاد کیجئے اس منظر کو جس وقت پیغمبر اسلام نے کوہ صفا کو منبر بنا کر حق و صداقت رشد و ہدایت کا عظیم المرتبت پیغام اہل عرب کو نام بنام پکار کر پیش کیا تھا. آپ کا کوہ صفا کی بلند چوٹی سے پکارنا تھا کہ تمام کے تمام سیلاب کی طرح موجیں مارتے ہوئے کوہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. ہر شخص اپنے ذہن و فکر میں یہ سوچتا ہوا چلا آ رہا ہے کہ نہ جانے محمد بن عبداللہ کوہ صفا کی بلند چوٹی سے کیوں پکار رہے ہیں. نہیں معلوم آج انہیں کون سی ضرورت پیش آ گئی ہے. چلو چل کر دیکھیں آخر معاملہ کیا ہو سکتا ہے. یا کوئی اہم کام ہو سکتا ہے کہ کسی خاص بات کی اطلاع دینی مقصود ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی منفعت کی تدبیر سوچی ہو. کیونکہ ان لوگوں کو 40 سالہ تجربہ ہو چکا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صادق و امین ہے. یہ صداقت و دیانت کے پیکر سنجیدگی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں. آنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک آیا دوسرا آیا, گروہ کے گروہ قافلے کے قافلے آتے گئے یہاں تک کہ مجمع کی تعداد بہت ہی وسیع ہو جاتی ہے. الغرض جس کے کان میں بھی صدائے رسالت ٹکراتی ہے وہ بسر شوق بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہو جاتا ہے. پیغمبر اسلام وقار و متانت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ صفا کی بلند چوٹی پر جلوہ افروز تھے. ہر چہار جانب قریش کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ٹکٹکی باندھے آپ کے نورانی رخ زیبا پر ملکوتی حسن کی زیارت کر رہا ہے. مجمع میں ظاہری طور پر انتہائی سکون و اطمینان نظر آ رہا ہے لیکن باطنی طور پر انتہائی کرب و بے چینی کا عالم ہے. آج مکہ کی پوری دنیا اس انتظار میں ہے کہ نہ جانے محمد عربی کی زبان فیض ترجمان سے کیسے پھول کھلیں گے. سارا مجمع گوش پر آواز ہے. یکایک لبہائے نبوت میں جنبش ہوتی ہے. اللہ کا مقدس رسول فرماتا ہے ارشاد رسالت ہوتا ہے کہ اے لوگوں دیکھو دیکھو کل ایک کوہ پر میں کھڑا
ہوں، قلعہ کوہ پر کھڑا ہوں اور تم سب اس کے نیچے ہو، جس طرح میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، یقین جانو بالکل اسی طرح میں اپنے دائیں بائیں پہاڑ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک ہتھیار بند لشکر دور سے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کا ارادہ ہے کہ تم لوگوں پر چڑھائی کرے، کیا تم لوگ میری اس بات کو سچ جانو گے؟ اتنا فرمانا تھا کہ مجمع میں ایک شور مچتا ہے، ہر طرف سے نعم جرمنا علیک الا صدقا کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ پورا مجمع بیک زباں ہو کر کہتا ہے کیوں نہیں، ضرور ضرور، یقیناً ہم آپ کی کہی ہوئی بات کو سچ جانیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں ہے۔ آپ تو انتہائی صادق و امین ہیں، بھلا ہم آپ کو کیوں کر جھٹلا سکیں گے؟ ذرا کلام رسالت کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگائیے، قربان جائیے انداز رسالت پر۔ آقا سب سے پہلے چند ہی لفظوں میں اپنی حقانیت کا سکہ ان کے دلوں میں بیٹھا دیتے ہیں، ان کی زبانوں سے اپنی صداقت کا اقرار کرا لیتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں، اس کے بعد نبوت کا اظہار فرماتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے اور دیکھیے کہ ان مختصر سے دو ہی جملوں میں نگاہ نبوت کی کیسے خوبصورت مثال پیش کی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا مقدس نبی دنیا و آخرت کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ایک پہاڑ پر چڑھنے والا پہاڑ کے دونوں سروں کو یکساں دیکھتا ہے، مگر اہل دنیا اس طرح نہیں دیکھتے، جس طرح کے ایک طرف سے دامن کوہ میں کھڑا ہونے والا شخص اس سے کوہ نہیں دیکھ رہا ہے، نیچے رہنے والے کو اس پار کی چیز اوپر کھڑے ہونے والے کی زبان سے اگر وہ سچا ہے تو تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی اس تمہید کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، یقین کر لو ایک نہ ایک دن تم سبھی کو رب حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہر ایک کے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہی ہے، قیامت ضرور قائم ہونی ہے، اپنے کیے کی جزا و سزا ملنی ہے۔ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو کفر و شرک کی زندگی سے پاک ہو کر پرچم اسلام کے دارالامان میں آ جاؤ، اور اے سرداران قریش سن لو، یہ باتیں ہرگز ہرگز اپنی طرف سے گڑھ کر پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان تمام باتوں کا میں اس طرح مشاہدہ کر رہا ہوں جس طرح تم سب مجھے اور اپنے سامنے والی تمام اشیاء کو دیکھ رہے ہو، میں عالم آخرت کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح تم سب اس دنیا اور اس کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کیجئے علم نبوت کا، کہاں ہے وہ ظالم جو علم رسالت کو پاگلوں، مجنونوں، بچوں اور معاذ اللہ چوپایوں کے علم سے تشبیہ دیتے ہیں؟ کہاں ہے وہ غداران رسالت جو علم نبوت کو شیطان لعین کے مقابلے میں کم اور ناقص قرار دیتے ہیں؟ سن لے وہ لوگ اور کان کھول کر سن لے، اللہ رب العزت نے اپنے اس حبیب کو ابتدائے آفریش سے لے کر دخول جنت کے سارے علوم غیب عطا فرما دیے ہیں، جس کے ثبوت میں قرآن کی بے شمار آیتیں شاہد ہیں، لیکن نظر آنے کے لیے ضرورت ہے نگاہ محبت کی۔ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے علمک اللہ ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دیا ہے، اور اللہ تعالی کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے۔ اس آیت مقدس نے کتنی وضاحت کے ساتھ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر ناپیدا کنار کا اظہار فرما دیا کہ جو کچھ بھی اور جن جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے تھے وہ ازل سے ابد تک کی کائنات اور ان کے واقعات و حالات کا علم ہو، یا خدا کی ذات و صفات کے معارف ہو، علم شہادت ہو یا علم غیب، سب کچھ اور ہر چیز کا علم خداوند قدوس نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔
اب آپ بتا دیجئے کہ علوم و معارف کی وہ کون سی دولت ہے جو رحمت للعالمین کی کالی رحمت والی کملی میں نہیں، اور عالم شہادت اور عالم غیب کا وہ کون سا ایسا منظر ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے پیش نظر نہیں ہے۔ ارے آپ سے اور کوئی غیب پوشیدہ رہ سکتا ہے جبکہ غیب الغیب رب کائنات ہی پوشیدہ نہ رہ سکا۔ جن آنکھوں سے خدا ہی نہ چھپا، بھلا ان آنکھوں سے خدا کی ساری خدائی کیوں کر اور کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اسی مفہوم کو سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سلے کے نظم میں پھروتے ہوئے کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں